نون لیگ کی آزاد کشمیر الیکشن میں ہار عالمی سازش قرار، احسن اقبال نے الزام لگایا۔ خطے میں کشمیر کی آزاد ریاست کا قیام عالمی ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لایا گیا۔ عالمی ایجنڈے کے حمایتیوں نے پیسہ خرچ کیا۔ لیگی رہنماؤں نے ریاستی اداروں پر بھی الزام تراشی کی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، آزاد کشمیر الیکشن میں وہی ہوا جو 2018 اور گلگت بلتستان میں ہوا۔ جب بات پیسے لینے دینے کی آتی ہے تو شفافیت کہاں ہوگی؟ ایسے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ نون لیگ کو اپنی بدترین شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو ٹیکنالوجی کی طرف آئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی اپوزیشن کو پیشکش، کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کو کم از کم بڑے معاملات میں کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے۔ جہاں یہ الیکشن ہارتے ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ اپوزیشن کو چاہیے اپنے بیانیے کو کسی ایک طرف تو رکھے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی وزیر اعظم عمران خان پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ منی لانڈرنگ کا آزاد کشمیر کے اندر یہ سیریس کنسرن ہے۔ پتہ کریں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے۔ ایک طرف آپ فیٹف کی بات کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ آپ کی بعض لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ کے خلاف شکایات ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پھر پاکستانی مفاد کے خلاف بول پڑے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں فیٹف کی بات کرنے والوں نے یہاں منی لانڈرنگ کی، اس طرف کے کشمیر کو بھی عمران خان کا چہرہ دکھاؤں گا۔ علی امین گنڈاپور اور بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ میں کیا فرق ہے؟ شیخ رشید نے لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ریاست مخالف قرار دے دی۔ شیخ رشید نے کہا، یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف سیاست کر رہے ہیں۔ ریاست مخالف سیاست کا سب سے بڑا محرک نواز شریف ہے۔ نواز شریف دوسرے ملکوں کی پالیسیوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ سندھ میں کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلنے لگی۔ کراچی میں شرح 26% سے بھی بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے نجی ہسپتالوں کے سی ای اوز کو طلب کر لیا۔ نجی ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی دستیابی پر آگاہی لی۔ کراچی میں سب سے زیادہ ضلع شرقی متاثر، کیس مثبت آنے کی شرح 33% ریکارڈ۔ کورنگی میں شرح 21، سینٹرل میں 20، غربی میں 19، ملیر اور جنوبی میں 17% رہی۔ آزاد کشمیر میں شرح 15.8% تک پہنچ گئی۔ ملک میں ٹیسٹ مثبت آنے کی مجموعی شرح 6.6% ریکارڈ۔ 24 گھنٹے کے دوران 39 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مزید 3262 کیس رپورٹ۔ چین سے کورونا ویکسین کی بھاری کھیپ پاکستان پہنچا دی گئی۔ پاکستان نے 30 لاکھ سائنو ویک ڈوز چینی کمپنی سے خریدی ہیں۔ شہر میں 27% پازیٹیوٹی کا تناسب ہے۔ کووڈ کی کیسز بڑھ رہے ہیں، ہسپتال چوک ہو رہے ہیں۔ خدا را یہ ماسک پہنیے۔ اگر سچویشن اسی طرح رہی تو پھر سخت فیصلے کرنا ہو۔ سندھ حکومت نے سبزی منڈیوں میں داخلے کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی۔ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی حکام کو ہدایت، سٹیک ہولڈرز کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔ مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں، سختی عوام کے مفاد میں ہے، لاک ڈاؤن لگا کر خوشی نہیں ہوگی۔ چھپ کر تقریبات کرنے والے زیادتی کر رہے ہیں، صورتحال یہی رہی تو سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ نور مقدم کا قتل کیوں کیا؟ قاتل نے زبان کھول دی، کہا نور کو بے وفائی پر قتل کیا۔ ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اعتراف جرم۔ ملزم کی والدہ نے نور کی موجودگی کا علم ہوتے ہوئے بھی معاملہ چھپایا۔ ڈرامہ رچانے کے لیے نفسیاتی مرکز سے بحالی کا عملہ بلا لیا۔ نور پر تشدد کی سی سی ٹی وی کیمرہ نے ریکارڈنگ کی۔ شور شرابے پر پڑوسی نے پولیس کو گڑبڑ کی اطلاع دی۔ ملزم کی والدہ یا گارڈز وقت پر اطلاع دیتے تو نور کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ملزم بیرون ملک جانے کی تیاری بھی کر چکا تھا۔ عدالت نے ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو 10 اگست تک جیل بھیج دیا۔ ایم پی اے نذیر چوہان کی ضمانت منظور، لیکن رات کوٹ لکھپت جیل میں گزاریں گے۔ مچلکے جمع نہ کرانے پر جیل منتقل۔ پولیس کی جانب سے نذیر چوہان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی عدالت نے مسترد کر دی۔ پولیس نے نذیر چوہان کو ایل ڈی اے پلازا کے قریب سے حراست میں لیا تھا۔ عدالت پیش کرنے سے پہلے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل لے کر گئی۔ حکام نے واٹس ایپ میسج میچ کیے، بیان بھی ریکارڈ کیا۔
نذیر چوہان کے معاملے پر جہانگیر ترین گروپ نے اجلاس طلب کر لیا، آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ خورشید شاہ کا ایک دن بھی جیل میں نہ رہنا حیران کن ہے، سب جیل میں رہنا نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ خورشید شاہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے تمام سہولتیں لی جا رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا ماتحت عدالت کو ریفرنس کا 6 ماہ میں فیصلہ کرنے اور التوا کی کوئی درخواست قبول نہ کرنے کا حکم۔ پاکستان نے عدالتوں پر دباؤ سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام پر امریکی رپورٹ میں تاثرات غیر معقول ہیں، عدلیہ آزاد، آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہی ہے، کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں ریگولیٹری نظام میں مبینہ کوتاہیوں پر قیاس آرائی کی گئی، ناقابل تصدیق ذرائع سے نتائج اخذ کیے گئے۔ آج کی میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پر ہی رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں پالیسی ریٹ مہنگائی کی شرح سے کم ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ کی موجودہ شرح سے نئی صنعتوں کو فروغ ملے گا۔ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے اثاثے گروی رکھے بغیر قرض کی اسکیم لا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے فائنانسنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر اعتماد میں لیا، اعلامیہ جاری۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے روابط نے دو طرفہ تعاون ٹھوس بنانے میں مدد کی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد اور شاہ سلمان کے لیے خصوصی پیغام بھی دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کشمیر افغانستان سمیت خطے کے مسائل پر مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب ہمارا حامی ہے۔ جنوبی افریقہ کی مسلح افواج کے سربراہ کا GHQ راولپنڈی کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی، دفاعی اور تربیتی امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا علاقائی امن و استحکام سیکیورٹی سے متعلق جنوبی افریقہ کا کردار قابل قدر ہے۔ جنرل روڈزنی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں دکاندار نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، فائرنگ کر کے 2 مبینہ ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق مارے گئے ملزمان کے قبضے سے 9mm پستول، چھینے گئے 4 موبائل فون اور موٹر سائیکل ملی ہے۔ اورنگی میں ڈکیتی کے دوران سابق پولیس اہلکار کا قتل۔ فوٹیج میں 2 ملزمان کو سابق اہلکار سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نے زمین پر گرے زخمی کی جیب کی تلاشی بھی لی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 38 میں ضمنی انتخاب کا میدان کل سجے گا۔ نون لیگ کے چودھری طارق سبحانی اور تحریک انصاف کے احسن سلیم کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ آزاد کشمیر الیکشن میں LA 16 باغ کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ 29 جولائی کو ہوگی۔ 25 جولائی کو 2 پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے میں بیلٹ پیپر جلا دیے گئے تھے۔ عمران خان جلسے کرنے آ رہے ہیں، خوش آمدید، بس درخواست ہے کہ سندھ کا مزاج مختلف ہے، یہاں بد تہذیبی والی زبان نہیں چلے گی، PP کو ہرانا ہے تو ووٹ کی پرچی سے ہراؤ، جھوٹے پرچوں سے نہیں۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ میں بنایا جانے والا اتحاد چائے کی پیالی میں طوفان سے زیادہ نہیں، میڈیا پر ٹرائل کر سکتے ہیں، زمینی حقائق نہیں بدل سکتے۔ سندھ کے عوام کے دلوں میں GA بھٹو ہی ہے، جسے ان کا اقتدار نہ بدل سکا تو ہارنے والوں کا اتحاد کہاں سے بدلے گا۔ پارک لین کیس، نیب نے سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا۔ فرخند اقبال پر پارک لین کو 118 کنال سرکاری زمین دینے کا الزام ہے۔ نیب کے مطابق ملزم نے ماحولیاتی ونگ کی رپورٹ نظر انداز کر کے غفلت کا ارتکاب کیا، سرکاری زمین ملی بھگت کر کے پرائیویٹ کمپنی کو دی، اصل کاغذات بھی غائب کیے۔
कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के यौम शहादत पर गोजर खान में पुरवकार तकरीब। पाक फौज के पहले निशान हैदर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की दास्तान रकम की। पंजाब में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। दरियाए चहलम में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में मौसम अब्र आलूद, कई इलाकों में बूंदाबांदी। कमिश्नर बहादुर का कुत्ता गुम होने पर शहर भर में ढिंडोरा। गुजरावाला में रिक्शों पर लाउड स्पीकर लगाकर ऐलान। तर्जुमान कमिश्नर का कहना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुत्ते की तलाश का काम सौंपा था, उन्होंने शहर भर में ऐलान करवा दिए। वज़ीर आला पंजाब का CTD हेडक्वार्टर का दौरा। फोर्स की पेशा वराना महारत और सलाहियतों का मुजाहरा देखा। फायरिंग रेंज में खुद फायरिंग प्रैक्टिस की। उस्मान बुज़दार का CTD फोर्स के लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़िया देने का ऐलान। कहा CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। रावलपिंडी में खातून और 14 माह के बच्चे का कत्ल। मुल्जिम वाजिद अली ने गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम वाजिद फर्नीचर का काम करता है। मंडी बहाउद्दीन में कार पर फायरिंग। अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले 4 अफराद कत्ल। कोयटा के इलाके हजारगंजी में गैरत के नाम पर खातून और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स कामयाबी के लिए पुरअज़्म। केंसिंगटन ओवल में भरपूर ट्रेनिंग। बारिश की वजह से नेट सेशन मुतासर होने पर खिलाड़ियों ने सेंटर और साइड पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। 19 साला पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाले सबसे कम उम्र कोपेमा बन गए। वो 2 माह कबल माउंट एवरेस्ट भी सर कर चुके हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2124 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।